یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے سنا کہ یہ جو غسل، تو اس کے اندر غسل توبہ کی بھی اگر نیت کر لی جائے تو اصلاً یہ جو پانی جو بہہ کے جسم سے جا رہا ہوگا یہ آپ کے تمام گناہوں کو بھی آپ کے ساتھ ہی بہا کر لے جا رہا ہوگا. تو اس رات کی ابتدا جیسے ہم نے کہا کہ توبہ سے ہونی چاہیے، تو اس کے اندر غسل توبہ کی بھی آپ نے نیت کر لی تو ایک بھرپور طریقے سے رات کا آغاز ہوا کہ انشاءاللہ اس کے بعد جتنے موانعات ہوں گے ایسے کہ جو وہ گناہ جو ہماری قبولیت دعا سے جو رکاوٹ بن جاتے ہیں وہ سب بھی اس غسل توبہ اور اس سچی توبہ کے نتیجے میں انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. ایک مرتبہ بہت سچے دل کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ استغفر اللہ بھی اگر کہہ دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ سچے دل سے کہا ہے، پورا عزم مصمم ہے کہ بس میں گناہ نہیں کروں گی، تو انشاءاللہ اس رات کی ابتدا اس بابرکت عمل سے ہو جائے گی. اس کے بعد کوشش یہ کریں کہ ابھی تو سمجھیں کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے تیاری کی ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی آپ نے اس سے پہلے غسل توبہ کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے. اس کے بعد صدقہ دیں، اس پوری رات کے حوالے سے بھی صدقہ کہ اس کی جتنی بھی مشکلات، پریشانیاں، یہ رات آپ کے لیے بہت بابرکت رات بن جائے. کوئی ایسی دعا ایسی نہ ہو کہ جو آپ اس رات کو بھول جائیں اور فراموش کر جائیں. اور یہ اس رات کا جو دیا گیا صدقہ ہے اگلے رمضان کی شب قدر تک کے لیے یہ صدقہ جو ہے یہ کارآمد ہو جائے. تو آپ کوشش کریں یا تو کسی مستحق سے پہلے سے اجازت لے لیں، یا حاکم شرع کی جو اجازت یافتہ یا غریب سے اجازت لے کے جو آپ صدقہ نکالتی ہیں. صرف یہ نہیں کہ کوئی نکال کے بغیر نہ کسی غریب سے اجازت لی نہ کسی حاکم شرع سے اجازت لی، بس صدقہ نکال کے کونے میں ایک طرف ڈال دیے. صدقہ نہیں بنے گا جب تک کہ مستحق کے ہاتھ تک نہیں پہنچ جاتا ہے. یا تو مستحق کی اجازت ہو یا پھر مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت ہو تو پھر آپ صدقہ تو پہلے سے آپ کوشش کر کے رکھیں. وہ کسی بھی کوئی ایسا غریب ہے اس کو آپ پہلے سے قرض کے طور پر دے دیں اور پھر اس رات کو اس کو صدقے میں کاؤنٹ کر لیں. کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جس سے آپ اس صدقے کو دے سکتی ہیں، لیکن وہ شرعی طریقہ ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بس آپ نے نکال کے ایک طرف کونے میں ڈال دیا تو یہ کافی نہیں. کوشش کریں گے اس کا پہلے سے انتظام کر لیں، کسی سے اجازت لے لیں، غریب سے یا حاکم شرع سے. اس کے بعد پھر صدقہ جیسے کہ اگر مثلا مدرسے کی آپ کے پاس جو صدقہ باکس ہے اگر وہی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو وہ حاکم شرع سے اجازت یافتہ ہے، اس میں بھی ڈالیں گی تو انشاءاللہ وہی اسی وقت صدقے کے تمام فضائل اور فوائد حاصل ہو جائیں گے. تو اس کا آپ نے سمجھیں ایک لحاظ سے پہلے سے انتظام کر لیا. پھر اس کے بعد افطار کا موقع آئے گا. افطار کا آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کھجور کو ہاتھ میں لے کر یا افطار کرنے والی چیز کو ہاتھ میں لے کر، وہ قبولیت دعا کا اہم ترین موقع ہوتا ہے. اب بتائیے کہ وہ پروردگار عالم کہ جس نے بن مانگے ہی آپ کو اتنا عطا کیا ہے تو وہ مانگنے پر آپ کو کب مایوس کرے گا؟ اور یہ تو ہے ہی رات مانگنے والی رات. یہ تو اس نے کہا ہے کہ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، تو وہ کب اس رات کو مایوس کرے گا؟ تو بہرحال افطار کے وقت کے لیے کچھ خصوصی دعائیں اپنی جو اہم ترین ہو، 2-3 کم سے کم ایسی اہم ترین بالکل آپ کی زندگی کی کلیدی جو دعائیں ہیں وہ اس وقت آپ ضرور پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھیں گے اس وقت کون سی دعا مانگنی ہے. پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وہ افطار کے وقت کی دعا جو ہے وہ کس طرح سے قبول ہوتی ہے. آیت اللہ حسن زادہ عاملی بہت اچھی بات ایک فرماتے ہیں کہ الہی خواہم کہ ہیچ نہ خواہم، پروردگار میں وہ چاہوں کہ جس کے بعد کچھ نہ چاہوں. ایسی تو اس وقت آپ کوشش کریں کہ تقریباً افطار سے 5 منٹ پہلے ہی آپ افطار کی میز پر یا افطار کے دسترخوان پر آ جائیں اور اپنی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ کریں. لیکن خاص طور پر افطار کے وقت اولین دعا کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور دعا کی شاید ضرورت نہ پیش آئے وہ ہے دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. اہم ترین دعا واقعتاً کسی کی یہ دعا یہ تو پروردگار عالم کے پاس سے بھی دعا قبولیت کے لیے جائے گی، اور یہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کے زندگی کے تمام مسئلے ویسے ہی حل ہو جانے. اور اس کے بعد وہ ہے نا کہ وہ چاہوں کہ جس کے بعد کچھ نہ چاہوں، تو حقیقتاً یہ کہ امام کا ظہور ہو جائے
اور ہم ان کے انصار و اعوان میں شامل ہو کے ان کے ساتھ دین الہی کے نفاذ کے لیے کام کریں. اس سے بڑھ کر کوئی دعا جو ہے اس کے مقابلے کی نہیں. تو اس کے بعد ظاہر افطار کریں گے. افطار کے بعد آپ جلد سے جلد کوشش کریں کہ نماز کے لیے آمادگی کا اظہار کریں. گھر کے کاموں کو ذرا تیز رفتاری کے ساتھ سمیٹیں. یہ رات فقط برتن دھونے کی رات اور صرف کھانے لگانے اور پکانے اور اس کی رات نہیں ہے. وہ بھی اپنی جگہ پر اہم چیزیں ہیں, اس سے بھی غفلت نہیں کرنا ہے, لیکن یہ کہ پوری رات اس میں نہیں لگانا ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ چیزوں کو مکمل کر کے رکھیں. تو آمادگی کے ساتھ ظاہر ہے کہ وضو بھی اگر آپ کو کرنا ہے تو وضو کی ابتدا بھی, وضو جس وقت آپ کریں تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سفینۃ البحار میں کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے تو گویا ایسے ہی جیسے بطن مادر سے ابھی دنیا میں وجود میں آئے, یعنی تمام گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں. تو آپ نے گناہ کی بخشش والے سارے کام اس سے پہلے سے کر کے رکھے ہوں کہ وضو کے دوران آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ وضو کے فوراً بعد آپ آیت الکرسی کی بھی تلاوت کر لیں. تو یہ ایک ہے. اچھا, نمازوں کے اندر ظاہر آج کی رات ہے, اس کے اندر نمازوں میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر کو, چاہے آپ عام دنوں میں کوئی اور سا سورہ پڑھتی ہوں, اس میں سورہ قدر کو ضرور آپ تلاوت کریں. سورہ قدر جو خاص الخاص آج کی رات کا جو سورہ ہے. اور ایک سورہ اور ایسا ہے, یہ کچھ ایسی چیزیں دیکھیں ہم لمحہ ب لمحہ, کیونکہ آپ کو مثلا کم سے کم یہ والی 2 نمازیں تو پڑھنا ہے. نماز شب قدر تو الگ ہے, اس میں تو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ پڑھنی ہوگی, لیکن اس سے پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں. تو مغرب میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کا انتخاب کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ایک اور سورہ ایسا ہے, کیونکہ دیکھیے آج کی رات تقدیریں بدلنے والی رات ہے. تقدیر جو بھی لکھی جائے گی, ممکن ہے اس رات تقدیر ایسی لکھ دی گئی ہو, کسی کی کوئی بیماری لکھ دی گئی ہو, کسی کے یہاں کوئی موت لکھ دی گئی ہو, کسی کے یہاں کوئی اس طرح کی بات, کیونکہ بہرحال تقدیر لکھی جا چکی. تو آج کی رات تقدیریں بدلوانے کی رات بھی. کوئی ہو سکتا ہے کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے بدقسمت اور بدبخت ہوا جا رہا ہے, تو آج کی رات اس کو خوش قسمتی میں بدلنے والی رات بھی. تو اگر آپ نماز عشاء میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں تو اگر بد نصیب بھی ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے نکال کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا. تو سورہ کافرون نماز عشاء میں انتخاب کر لیں. اور ظاہر ہے کہ پورے سال کے جو مشکلات ہیں ان کو بھی حل کروانا ہے, ان میں کامیابیاں آپ کو ملنی چاہیے. تو کوشش یہ کریں کہ اگر اس رات کو کم سے کم 25 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کریں تو تمام اہم اور بڑے مقاصد میں کامیابی کے لیے سورہ نصر کا 25 مرتبہ پڑھنا یہ کامیابیاں عطا کروا دیتا ہے. تو آج کی رات پورے سال کی مشکلات کے اوپر قابو پانے کے لیے سورہ نصر کو 25 دفعہ بھی پڑھ لیں. یہ اب آپ کو خود ہی اپنے, کیونکہ ہم تو اس عنوان کے تحت چل رہے ہیں کہ لمحہ ب لمحہ کیسے گزاریں, تو نمازوں کے اندر بھی آپ ایسے سوروں کا انتخاب کر لیں, اور نمازوں کے بعد بھی جہاں موقع ملے 25 دفعہ سورہ نصر کوئی اتنا بڑی بات نہیں. اسی طرح سے جس وقت آپ نماز کے قنوت میں ہوں گی تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ اس نماز کے قنوت میں آپ دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھیں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. اللہم کن لولیک الحجت والی دعا. تو یہ اس دعا کا انتخاب کر لیں. اس کے علاوہ مثلا آپ کا پورے سال ایمان سلامت رہے, آپ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئے, تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اگر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی جو دعا اگر قنوت کے اندر پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کو بہت سے بات قدم پورے سال, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بعد قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر پرانی روش پر چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو جذبہ رمضان میں پیدا ہوا یہ بات بھی آپ کا قائم رہے, اس کے لیے خود اسی نمازوں کے قنوتوں کا انتخاب کر لیں. یا مثلا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا ثبت قلوبنا علی دینک, سب کے لیے اگر دعا کرنا چاہیں تو اس طرح سے آپ ان چیزوں کا انتخاب کریں. یا مثلا دعائے عافیت ہے
مختصر دعائے عافیت بھی ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ ہے، کچھ بھی اس طرح سے. ایک تو آگے چل کر بھی اس کا ذکر آئے گا. ایک تو صحیفہ کاملہ کی جو دعائے عافیت ہے، یعنی عافیت کے اندر تمام قسم کی پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں اور ٹینشن والی جتنی بھی چیزیں، سب سے آپ کو عافیت نصیب ہو جائے گی. تو مختصر پیغمبر کو بھی سب سے زیادہ دعائے عافیت پسند تھی، یعنی عافیت کی دعا. تو نماز کو ختم کرنے کے بعد ظاہر تعقیبات میں تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے آپ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے کہ پروردگار پورے سال میں جتنی بھی دعائیں کروں گی یا آج کی رات میں جو دعائیں کروں گی، پروردگار اس تسبیح کی برکت سے ان تمام کو قبول فرما. اور اگر گھر میں ہی اگر مثلا اعمال انجام دیے جا رہے ہیں تو ان دونوں نمازوں کے بعد، مغرب و عشاء کے فوراً بعد بھی 2 رکعت نماز شب قدر یہ جو ہے پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کو عمل قرآن کرنا ہے. اچھا، اب عمل قرآن بھی دیکھیے، یہ بہت ہی اہم عمل ہے اور واقعتاً جو اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں وہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے تو واجب نمازیں تک چھوٹ جاتی ہیں، اس کے لواحقین نمازیں پڑھنا بند کر دیتے ہیں. اسپتال میں کہاں نماز پڑھیں گے مثلا؟ نہیں، جو شب قدریں ہیں، جن کے مریض بیمار ہیں اور وہ ان راتوں کی اہمیت سے آگاہ ہیں، وہ اس طرح سے بھی اعمال انہی اسپتالوں کے اندر بیٹھ کر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ انہی مریضوں کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ ان مریضوں کو بھی بلکہ یہ والے اعمال شب قدر کروا رہے ہوتے ہیں، چاہے بچے ہوں بڑے ہوں. تو بہرحال دیکھیے، جب قومیں اس طرح سے عمل کرتی ہیں تو پھر اپنی قومیں جو ہیں اس طرح سے اپنی تقدیروں کو بھی جو ہے وہ تبدیل کرواتی ہیں کہ بچوں کے پاس اکثر جانے کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ ان کو دعائیں سنانا ہے تو باقاعدہ ٹیلی فون کے ذریعے وہ دعائیں وغیرہ وہ اس نے ادھر کا آپ نے دیکھنی تصویر میں کان میں لگایا ہوا، ادھر اس کا باپ بیٹھ کر یہ ساری دعائیں اسی شب قدر کے اندر جو ہے وہ انجام دلوا رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. تو بہرحال اچھا، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے برادر اسلامی ملک ایران میں کہ وہاں پر جو افراد ہوتے ہیں اور مختلف سیکورٹی وغیرہ کے اوپر مامور ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم تو ڈیوٹی کر رہے ہیں تو کچھ وقت کہیں نہ کہیں نکال کے، وہاں اتنے لا اینڈ آرڈر کے ایسے مسئلے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ وقت اس طرح کا نکل آتا ہے، روڈوں کے کناروں پر بیٹھ کر عمل قرآن کر رہے ہیں. اور صرف چھوٹے لیول پر ہی نہیں، بڑے لیول کے اوپر بھی، مثلا وہاں کے وزیر خارجہ تک جو بھی پاکستان بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی مجالس اٹینڈ کرتے ہیں. کتنی آج میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو دکھاتا. تو بہرحال جب یہ قومیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح کی قومیں جو ہے مقابلہ کرتی نظر آتی ہیں طاغوت کا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے ایک چیز اور ایسی ہے کہ اگر بہت سارے افراد بزرگ ہوں گے، کچھ لوگ بیمار ہوں گے جو اتنے اعمال کر نہیں سکتے، نہ نمازوں کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، مشکل سے واجب نماز پڑھیں گے، ان کے لیے اچھا جو کر سکتے ہیں وہ بھی ظاہر مستقل اعمال تو انجام نہیں دے رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ کمر ٹکانے کے لیے، کچھ سستانے کے لیے کچھ وقت ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو جس وقت وہ آرام کا تھوڑا سا ایک پیریڈ ہو، اس میں اگر ایک تسبیح آیت الکرسی کی مشکل سے جو اچھا اس میں بھی پوری آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک اگر پڑھ لی جائے تو وہ بھی کافی. اور مشکل سے آدھا منٹ لگتا ہے ایک آیت الکرسی کو ختم کرنے میں. تو ایک تسبیح آیت الکرسی یعنی 100 تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک. تو پیغمبر فرماتے جس نے بھی 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کی گویا وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنی پوری زندگی عبادت الہی میں بسر کی. تو اب سوچیے کہ ایک انسان کی 70 سال کی مثلا چلیں اگر ایک ایوریج زندگی تو 70,000 سال تک کی عبادت کا ثواب اس کو یہ 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے حاصل ہو جائے گا، کیونکہ شب قدر میں ہر چیز کا ثواب کم سے کم 1000 گنا تو ہے ہی. تو پوری زندگی جس نے عبادت الہی میں بسر کی ہوگا کوئی 100 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. اچھا پورے ایک ون گو کے اندر بھی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو مثلا ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی تھوڑا سا سستانے کے لیے ریٹ ہے 15 منٹ
مشکل سے میں نے کہا کہ آدھا منٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے لگے گا، پونے گھنٹے کے اندر پوری 100 ہو جائیں گی، اور وہ آپ ڈیوائڈ کر کے 15-15 منٹ بھی کر سکتی. تو آج کی رات کو اس لحاظ سے گزارنا ہے کہ ہمیں یعنی پوری زندگی کوئی شخص سمجھے پہلے دن سے لے کر وہ 70 سال کی عمر تک عبادت الہی میں بسر کرے، اس کا ثواب، اور آج کی رات 70,000 میں تبدیل ہو جائے گا. تو آپ اس لحاظ سے سوچیں کہ 100 بار یعنی اس نے پوری زندگی اس طرح سے بسر کی، تو بے تحاشا اس کا جو ہے وہ ثواب اور فائدہ آپ کو ملے گا. اچھا، اب کیونکہ دیکھیے قرآن اسی شب قدر کے اندر نازل ہوا، ویسے تو اس کے اندر کتنی بھی زیادہ تلاوت قرآن آپ کر سکیں کریں، کتنی بھی زیادہ ہو، لیکن خاص طور پر 2 سورہ ایسے ہیں، سورہ عنکبوت اور سورہ روم. ایک تو یہ کہ جو شخص بھی سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں اسے تمام مومنین و مومنات اور جتنے بھی منافقین اور منافقات ہیں ان کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں عطا کی جاتی. تو سوچیے کہ اور آج کی رات وہ 10 گنا، پھر اس کو آپ 70 سے 1000 سے اور آپ وہ کر دیں، ضرب دے دیں. اور اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا، خدا کی قسم وہ جنتی ہوگا، میں اس میں سے کسی کو استثناء نہیں کرتا، اور خدا جھوٹی قسم کا گناہ بھی میرے ذمے نہیں لکھے گا. اور ان دونوں صورتوں کی اللہ کے ہاں بہت عزت ہے. یعنی امام نے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں پروردگار جھوٹی قسم کا گناہ میرے ذمے نہیں لکھے گا، جو بھی سورہ عنکبوت اور سورہ روم کو 23ویں شب کے اندر تلاوت کرے گا. تو سورہ عنکبوت بھی اور سورہ روم بھی، اور سورہ روم کے لیے الگ سے بھی جو سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو زمین و آسمان پر اللہ کی تسبیح کرنے والے فرشتوں کی تعداد کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کو ملیں گی. اور دن اور رات میں اس نے جتنے اعمال کو ضائع کیا ہوگا ان سب کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا. تو بہرحال اس رات کو یعنی ایک لحاظ سے سمجھیں کہ پوری زندگی میں جتنے ہم نے اپنی زندگی کے دن اور رات میں اوقات ضائع کی ان سب کا جبران سورہ روم کو پڑھنے سے ہی ہو جائے گا. تو عنکبوت اور روم دونوں کے اندر خاص طور پر یہ آپ کو چیز کرنی ہے. اچھا، اب تک جتنا بھی قرآن آپ نے